بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ آیت کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوت مل، شاباش، اللہ تعالیٰ نے ہوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوت مل، من المؤمنین، یعنی پروردگار عالمین کو سودا، پروردگار عالمین کو بھائی، پروردگار عالمین کو لین دین و معاملات، من المؤمنین کو منسی مومنن سیدھ کر پروردگار عالمین لین دین و معاملات، انفسهم و اموالهم، پروردگار عالمین جل و علا رب ذوالجلال ایک مومنن سی چیز مل، شاباش، توجہ سان بوجھو، کس چیز ہے خدا نہیں من مل، انفسهم، ایک مومن کی جانوں کا اللہ خریدار ہو گیا، اموالهم بیت مال مل، پروردگار عالمین یمن مومنن ہن، رب فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، عوض اس کا یہ تھا، قیمت اس کی اللہ نے یہ ٹھہرائی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے مومنو تو دیو اور پنن زو، اے مومنو تو دیو پنن مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا عوض، اس کی قیمت، اس کا بدلہ دی تو ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ، کل آپ کو جنت ملے گی، میں بوجھا توجہ سان، مل کمی ہوت، کمان ہوتن، کیا کیا ہوتنک، اک ہوتنک مال، بے ہوتنک جان، امیک عوض، امیک بدل کیا تھو خدای، لیکن بظاہر آؤن خدای کوئی سے ونی ہے، اگر سے مال دیک آپ کو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے پان ونی کی اگر سے مال دیک جنت ملے گی، اس کے لیے اللہ نے ایک پیغامبر کو بھیجا، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان مومنین المومنات انوینیو، پروردگار عالمین جل و علا رب ذوالجلال چھو بیان کرن، اللہ تعالیٰ چھو یسان سودا کرن، رب یسان تو مال ملیہن، رب یسان تو انزو ملیہن، بیان لہم الجنہ، اس کے بدلے آپ کو جنت ملے گی، النبی تاجدارن مومنن تائی پیغامن، صدیق اکبر جیسے تیار ہو گئے، صحابہ تیار ہو گئے، یہ لبائی مکمل گو، مومنوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا نبی کے ہاتھوں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، پروردگار عالمین انوانٹو جس نبی تاجدارست، اے نبی میں لوگ سودا کرن، تجھے وکیل بہ بنا دیا، میں نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا، مال جو بظاہر جس کو میں بیچ رہا ہوں، مومنن ہنزو، مومنن ہن مال، اور بیچنے والا میں ہوں، خریدنے والا میں ہوں، بیچنے والے آپ کے صحابہ آپ کی امت ہیں، لیکن اے نبی یہ چیز اس میں تمن ملی ہوت سوچ نتیمو کے یہ موزن میں سیدھی سودا کر، سودا تو ہو گیا، بے تو ہو گئی، جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، وہاں سے آپ کوئی آگے کا کوئی فیری والا آتا ہے، کوئی چیز آپ کو بیچتا ہے، اپنی چیز دکھاتا ہے، آپ یہاں سے کچھ دیتے ہیں، وہ وہاں سے لے جاتا ہے، سودا سارا کچھ ہو گیا، اور یہ چیز ایمی مولی ہو، سو چیز ہائی نمان یہ کیے سوری ریڈی آنا زشی میں رپی ہاتھی روڑمی، رپی ساستی روڑمی، یہ روڑمی یا ششتر بانو سی بدل کان چیز ہو، یہ چیز سارا کوئی لے لیا، پانون چیز ہائین، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، اے نبی تاجدار میری سودا کرنا، یہ گونا چاہنے ذریعے، مال مومن کی جان اور مومن کا مال ہے، خریدنے والا میں، بیچنے والے وہ ہیں، اب اس کی سمن، اب اس کی قیمت جو ہے کوئی عام تو نہیں دیکھ سکتا، تاجدار تو انہوں تشریف پات وشو جو آپ کی امت نے میرے ساتھ آپ کی وسادت سے سودا کیا ہے، وہ خسارے کا سودا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچین، وہ خسارے کا سودا تو نہیں ہے، سنا سکتے خسارک سودا کے آقا آپ تشریف لائیں، آپ کو جنت دکھاتا ہوں، جنت کی نہروں کی سیر کراتا ہوں، جنت کے باغات کو دکھاتا ہوں، حور العین سے ملاتا ہوں، جنت کے خدام سے ملاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ مومن پگا پنن زو پنن مال دین تمن گش طلب آسین کی ہم اس کے بدلے جنت لے لیں گے، کیسی جنت ملے گی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان کی ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
आगे चले मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं ये दूसरी हिकमत हो गई। ब्याक हिकमत वही परवरदिगार आलमीन जल्ला व उला ये जो रब्बी जुल जलालन को हजरत आदम से तखलीक व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। रब ने कहा क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये आप समझते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बुज़मुत। रब ने कहा आपकी नजर तो यहां तक महदूद है, आप समझते हो कि फितने उठेंगे, फसादात उठेंगे, कत्ल गारत गिरी होगी, खून रेजी का मामला होगा, लेकिन मेरे मलाइका सुन लो, इन्नी आलम माला तालमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। रब्बा जरा हमें भी उस बात से तो वाकिफ करा दे। ए रब्बा कौन सी चीज हमसे छुपाई जा रही है, क्या चीज है जो आप रब्बा ऐलान करते हो इन्नी आलम माला तालमून। मेरे रब ने कहा होगा ऐ मेरे मलाइका तो इशो खून रेजी करन वेलिस आदम उसको नजर, इंसान उसको नजर, लेकिन मेरे सोहरे मुस्तफा की जानिब आपकी तवज्जो नहीं गई है, आपके इल्म में मुस्तफा की तकलीक नहीं है, आपके इल्म में मुस्तफा की मीलाद नहीं है, आपके इल्म में मुस्तफा का आना आपके इल्म में नहीं है, उनका रहमतुल लिल आलमीन होना आपके इल्म में नहीं है। उलमा कहते हैं फरिश्तों को अर्ज दविस खुदाया ऐसी एक चीज पे एतराज गया हो, आपने मोहम्मद का नाम ले लिया ए रब्बी जुल जलाल, ये समय ऐसी इश्तियाक तो वो दिलस मज। अब ऐसी भी कोई जात है जो इतनी आला है यतमुतलिका वन इन्नी आलम माला तालमून। ए रब्बा शर्रिफना बि ज़ियारतिही, अस्कर मुशर्रफ अस्कर नाव ज़ियारत हज़रत मोहम्मद अरबी। आका की बेइज्जत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम को बुला लिया, आका तशरीफ ले आए। आदम की तख्लीक के वक्त मेरे मलाइका ने एतराज किया था तजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। आका आप तशरीफ ले आए ताकि ईमान के इत्मीनान हासिल, ताकि ईमान तेरी फिक्री, मैंने इनसे कहा था इन्नी आलम माला तालमून, आज इनको भी पता चले कि मैंने किस ज़ाते बाबर के बारे में कहा था, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये कर इल्मो ब्याक हिकमत बयान मेराज क्या जे आओ करनाव ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ब्याक हिकमत वो इल्मो कैसे वो वही नाजिल गसनस छ 7 सूरत को सूरत। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के एक मकाम पर यम 7 और इनको आपस में अलग अलग करके बताया कि मसच हकीकतन कुल मिलाकर ये 10 सूरतें हो जाती है। को सूरत यानी 10 तरीकों है कि वही एक पैगंबरानी इजामन। बड़ी माजरत के साथ अल्लाह की शान यही नहीं है किसी एक आम इंसान इसका नस्तल शेष, ये कुरान करीम के खिलाफ है, ये अल्लाह तबारक व तआला के अज़मत वाले कुरान की तालीमात के खिलाफ है। और अगर कोई इस दौर में ऐसा दावा करता है उसका दावा बातिल, उसका ऐलान करना बातिल, और ये उसकी जहालत पे या दलालत करना अगर इस तरह का कोई ऐलान करता है। सुने मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, उलमा क्या लिखते हैं, उलमा किराम चो फरमान आगो ये अंबियाए किरामन चो बसा औकात अल्लाह ताला ख्वाब हावन, क्या हावन सही बुखारी गोरनुकी बाब हदीस नंबर 3 आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान करन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये वही हुन आगाज गो सुगो अर्रुया अस्सालिहा सालिह नेक ख्वाब आए हाउन हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि। और आका जो ख्वाब देखते थे अथोस तबीर तमी तरीक नियरन यत जन सुबह गाश छुवन। रात में जब अंधेरी छा जाती है, अंधेरा छा जाता है और सुबह क्या होता है, ये सारा अंधेरा छट जाता है, रोशनी फैलती है, नूर फैलता है। जितके आएंगे पत नूर युन वाज़ेह छु गसन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ना फरमाती है नबी ताजदार सिजन खाबन हुन तबीरोस इथे के वाज़ेह तो नूर नियरन। देखिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, आज के दौर में अगर सोन का बुजुर्ग कोई बुजुर्ग होता है, आलिम दीन ऐसी बुजुर्ग ऐसी सूफी बुजुर्ग ऐसी या कोई भी आलिम हो,
اگر سو کن ساتھ چھنا خواب بیان کرن ہے میں سا وچ اتکت خواب لوگ نعوذ باللہ من ذالک حتک آمیز لہجے میں کہتے ہیں وہ صرف خوابیت بیان کرن. ارے ظالم اللہ کے نبی پہ جب نبوت اور وحی کی جب ابتدا ہوئی تھی تو ابتدائے وحی کا طریقہ الرؤیا الصالحہ نیک خواب تھے. اور اللہ کے نبی کی حدیث فرموک اکس حدیث میں داون پیج خواب چھ نبوتک شیطہیم حصے بیشی آون نبوتک ستہیم حصے چھو پوز خواب صالح خواب. اور آپ نعوذ باللہ من ذالک اس پہ کسی کی حدق کرتے ہو توہین کرتے ہو نعوذ باللہ من ذالک تو یہ ایک صورت علماء نے بیان کی. دویم بوجھو ایک حدیث پاک اس میں صحیح بخاری کی روایت میں اس میں لکھا ہے پتوز بعض اوقات گسن سلسلۃ الجرس گھنٹی ہنز آواز کمیچ آواز یہ سکولس منشنا گھنٹی وائن یا یزن اونٹس یا جانورس رونی نویل آسن پت اگر گھوڑتی پکنا ہون یا جانور پکنا ہون پتے بھی سے ٹھیرا یہ من سلسلۃ الجرس اس مسلسل بجان روزی ات انداز اسمست اس وہی گسن نازل برزات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ ایک صورت ہے. بیاک صورت آئی قلبی اطہرس پر گئی پیغمبرس کان چیز القا دل ناز پہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے آئے. ژوٗرِم چیز امس پیغمبرس نش ای اللہ تعالیٰ سن ملک انسانی شکل میں کس شکل میں اور یہ اللہ کے نبی کے ساتھ اکثر ہوتا تھا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نش اس یوان وحی بولیے کیا اس یوان آپ معتبر تفاسیر معتبر کتب حدیث شروحات تلیوت احادیث ہنس آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اخ صحابی امس اس ناو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. دحیہ قلبی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حسن یوسف سے نوازا تھا. علماء بیان کرتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو پنس تفسیر تبیان القرآن اس میں بیان کرن اللہ اکبر کبیرہ تفسیر در منصور کے حوالے سے لکھا ہے فرماون دحیہ قلبی اس یوتا زیادہ خوبصورت وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے کہ کہیں عورتیں اللہ نہ کرے فتنے میں پڑ جائیں. یوتاؤس حسن و جمال پروردگار عالمین عطا کرمن حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ سبس اللہ اور اللہ تبارک و تعالی یہ سات نبی تاجدار علیہ السلام پر وحی اس نازل کرن. وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی نبی تاجدار اسنش اوس جبریل امین علی نبینا علیہ السلام یہ دحیہ قلبی سے شکل من اور لوگ سمجھتے تھے کہ دحیہ قلبی ہے لیکن سوس آسن کس اللہ اکبر وہ جبریل آتے تھے دحیہ قلبی کی صورت میں. جبریل امینوس بار بار یمن در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیلی قائے یار گر آتا اگر چین آ جاتا اگر بارا تینیوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بھی ایک صورت وحی کی تھی کہ جبریل امین یا وحی لانے والا فرشتہ پیغمبر کے پاس جب وحی لے کے آتا تھا تو انسانی صورت اختیار کر کے آتا تھا. کوئی صورت گئی یہ چار ہو گئی. پوچھم صورت فرموک اللہ تعالیٰ سن ملک سیدنا جبریل ای فی حیعتہ و صورتہ
الاسلیہ پنی آرجنل صورت شکل و صورت اسمج تھی یہ ملک، اور حضرت جبریل آقا کے علیہ السلام کے پاس اپنی شکل میں بھی تشریف لے آئے ہیں۔ علماء مستند حوالوں سے عرض کر رہا ہوں، دو مرتبہ جبریل امین آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی حیات اصلی میں آئے ہیں۔ حیات اصلی کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں شہد نورینی پر ہت آو سیدنا جبریل امین در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام۔ تو یہ 5 صورتیں ہو گئی۔ بیا گو یہ پیغمبر آس بہت دروازہ سے آس پرد ترائیت، دیوار آس دیوار پت کن گس کلام، دروازہ پت کن گس کلام، پرد پت کن گس کلام، کلام کرن والا آس نہ کہیں، مگر یہ آس وہی از طرف ذات ذوالجلال حضرتی۔ یہ ایک طریقہ یہ جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام تو وہی ہے تھیون، لیکن یہ بھی روایات ہے سیدنا اسرافیل علیہ نبی علیہ السلام جو شیخیون پروردگار عالمین سن در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں نے روایات پڑھی ہیں سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس 3 ورین آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلے 3 سال حضرت اسرافیل آیا کرتے تھے، اور زندگی کی آخری 20 سالوں میں پھر حضرت جبریل امین علیہ نبی علیہ السلام کو ذمہ داری دے دی گئی۔ یہ علماء نے 7 صورتیں لکھی ہیں، این ورین بے کی 3 صورتوں علماء کرام بیان کر، اس میں ایک صورت یہ سیر نہیں آئی، یم 7 صورت یا یم 7 صورت اگر سپلٹ کرو تو 9 صورتیں ہو جاتی ہیں، سیر نہیں آئی یم 9 صورت عطا کرنے میرے آقا کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا اے تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور نبی ہوتا، عیسیٰ موسیٰ اور باقی کوئی اور پیغمبر نظام ہوتے، ان پہ وحی کا سلسلہ جب آتا تو ان 4 طریقوں سے 5 طریقوں سے 6 طریقوں سے 7 سے 8 سے 9 سے اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ آقا آپ پر وحی کی اس طرح تکمیل ہو جائے گی۔ اے نبی چاہاوی بیاک اکنو طریقہ نئی طریقہ بچسید کلام نئی طریق واتنا چتاب وحی اے تاکی ربا کمی طریق دومنس اے نبی چان یور تشریف بیچ میں جبریل بھی نہیں ہوگا۔ فاوہا الى عبدہ ما اوہا، اپنے نبی کو بتا دیا، اپنے نبی کو وحی فرمائی، اور ایسی وحی کی یت وحی نش سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر مطلع انہیں امساد کرنے۔ اے نبی چشمنا عظمت ہو، بولیے چشمنا، لہذا یہ باقی انبیاء کرامن پر وحی نازل کرے مختلف طریقوں سے، مگر چپڑ گئی سائری طریقے چن چپڑ منطبق گسی چگسی سائری طریقوں وحی تاکہ کانگوں سے دعویٰ کرن میں پڑھا یم طریق وحی نبی پہ نہیں آئی، میں آئی یم طریق وحی مصطفیٰ پہ نہیں آئی، آقا باقی یہ چاہو طریقوں جو وحی آئے، آپ اکیلے پہ تمام طرح کی وحیوں یم جو وحی نازل گئی۔ اے تاج تاجدار ان کی تکمیل کر دیتا ہوں، اضافہ اس پہ یہ کہ براہ راست کر چسید کلام ذات ذوالجلال حضرتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس جواب میں تھا کہ رب کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا۔ کاما وہی پگا ہم موسیٰ نے اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، براہ راست کوہ طور پہ جا کے کلام کیا۔ نبی تاجدار نبی کریم کے اے نبی چاند تشریف، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا پڑتا تھا تب جا کے کلام ہوا کرتا تھا، نائش کوہ طور نائش ذرا دور۔ فقان قاب قوسین او ادنا، یسمن بمندن درمیان پانویں فصل اتنا قریب کر کے آقا علیہ السلام آپ سے راز و نیاز کی باتیں آپ کا رب کرے گا۔ اللہ اللہ۔ اب آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس بھی کیا حکمت بیان کرن امسن علماء کرامو بیان کریں، اور بھی حکمتیں ہیں بیاک حکمت کرو علم و بیان دبک پروردگار عالمین سوس تمام کائناتس جن واضح کری تمام انبیاء ازامن رسولان ازامن کہ توہی منسو سائن خود افضل تا اعلیٰ ترین حضرت محمدی
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام، اسلام، کیا چلے گا؟ اب اس میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرن، محبت سان لولسان بوجھن میری جوانا، میرے آقا فرماتے ہیں، اتیت بالبراق، کہتے ہیں میرے سامنے براق لایا گیا، وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضٌ طَوِيلٌ، وہ ایک ایسا جانور ہے، ابیض سفید ہے، طویل لمبا ہے، فوق الحمار گدھے سے تھوڑا بڑا، دون البغل خچر سے ذرا چھوٹا، یدہ حافرہ عند منتہا طرفی، لیکن شان اس کی بھی اتنی اعلیٰ، حد نگاہ پہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا اگلا پاؤں پڑتا تھا، قدم اس کے اتنی دور تک جاتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا پاؤں اٹھاتا تھا تا حد نگاہ اس کا قدم جاتا تھا، قال فرقبته حتى اتيت بیت المقدس، کہتے ہیں سوار ہو گیا اور بیت المقدس پہنچ گئے، جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں، صحیح پروننسیشن چاہت لفظ بیت المقدس۔ اب یہ غلط العام ہے، کوئی مقدس بھی کہے تو، چونکہ مسجد اقصی تو مقدس ہے ہی، الحمدللہ کوئی اعتراض کی جائز بھی نہیں ہے، لیکن صحیح پروننسیشن پھر بھی بیت المقدس ہے۔ اب ایک اور میں عرض حدیث اللہ بیت المقدس، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام فرماون میں نے اپنی سواری اٹھائی اور یہ سب تجھ میں نبرکن اچکیل ہو بنائیت، آت کا یہ بالس چکیل بنائیت، چل بنائیت، آت چلس کن تھو میں پنن یہ براق گنڈت، اس نے بھاگنا تھوڑی تھا، ہاں براق نے بھاگنا تھوڑی تھا، ہائے ہائے بلگہ قربان ٹیٹس تاجدار سلس اکس طریقس، یہ نبی تاجدار علیہ السلام اس توکل دے ہچناون، ارزانہ کر توکل کیا گو، فرموک اونٹ گوڑ یہ تھائیون گنڈیت، کیا تھائیون راز کریوز یہ تھائیون گنڈیت، پت دیبیو خدایس حوال، پت دیبیو نقصین ہون یالا دیبیو خدایس حوال، تو کریوز خدایس حوال جو دل پر جانور سو حاپت واپت دے آسن شاندن تپیری مقلوم کار، یہ توکل کا طریقہ میرے آقا ہمیں سکھا رہے ہیں، ورنہ براق نے جانا کہاں ہے، جن کے لیے بلایا گیا ہے کہیں اور تھوڑی جا سکتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میں براق جب رکن تو فصل ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ الرکعتین، میں مسجد اقصی میں داخل ہو گیا، 2 رکعت نماز ادا کی، کس رکعت؟ آقا اس کی کیفیت بتائے، اس کی کیفیت سنن نسائی کتاب الصلاۃ 475 حدیث نمبر، اللہ اکبر کبیرہ، آقا علیہ السلام کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاء
جب میں اندر چلا گیا جمع علی الانبیاء تمام انبیاء اس آمید میانی خاطر جمع تھے امید کر ساری انبیاء اس آمید کیا کرنے جمع کرنے. اعلیٰ حضرت نے اس پہ بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے مجھے ذہن اسمازی اس وقت ذہن میں نہیں ہے. یہ اتنا تو مجھے بھی یاد ہے کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول و آخر. کھڑے تھے کچھ دست بست حاضر جو سلطنت پہلے کر چکے تھے. چونکہ اتمز گوئے وزن کمزور پانا ہے مجھے کہ میں کمپلیٹلی اس کو بھی یاد نہیں کر رہا ہوں لیکن اعلیٰ حضرت نے جیسے لکھا ہے نا اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت صاحب نے اس کلاموں سے پروردگار عالمین چاشنی لطافت لطف مزہ مت تردن فکر بندہ جھوم اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے اس کلام رب العالمین عنایت کرمت کہتے ہیں فجمع علی الانبیاء ساری انبیاء جمع کرنے فقدمنی جبریل جبریل امین آویم کرنے تھا پھائٹاج نبی تو ایک ایسے بروکن تو ایک ایسے بروکن مسلح پہ جائیں حتی اممتہم نبی تاجدار دبن میں مسلح پہ گیا اممتہم میں کر امامت تمام انبیاء کرام. اللہ اللہ اے آدم کلت سکر امامت اے ابراہیم سکر امامت اے موسیٰ توی کریو امامت اے دیگر انبیاء توی کریو امامت. سیدی اعلیٰ حضرت نے اور ایک مقام پہ فرمایا حضرت آدم نے عرض کیا ظاہر میں میرے فول حقیقت میں میرے نخل دمان حضرت آدمن من دمنے کہ ظاہری طور سے یہ نبی تاجدار میانی کلیوک پوش میانی کلیوک حقیقت میں میری نخل. لیکن اگر حقیقت اس میں گسو نا یت بیل جوشس یت بیل پھلس یہ پوش تھوڑ تو یہ کل چھنا ختم سچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. آقا علیہ السلام میں آگے نہیں جا سکتا اے نبی ہم منتظر کب سے بیٹھے ہیں اے نبی ساری چاہی انتظار اس اے نبی اتمزے وجہ ہوئی ہوئی اے نبی یہ سوری آمد اینی غرض جمع کرنے اے نبی تو اینیو تشریف امامت کری ہو تاکہ کائنات اس لگے پائی یہ نبی تاجدار علیہ السلام جو امام الانبیاء والمرسلین. اللہ 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 سنے میرے عزیزوں میرے دوستوں. تو یہ بھی علماء نے اور ایک وجہ لکھی ہے. یہ کئی وجوہات ہیں جو علماء نے بیان کی ہے. یہ میں ضمنی طور پہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں بیاہ کا وجہ جو کئی ساری چیزیں میں چھوڑ کے آگے بڑھوں گا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی اور اس پہ واریہ طویل پد گا سن مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں توجہ سان بجھو. یہ لی نبی تاجدارن کو نا اعلان نبوت شباش کیا کرو نبوت منصب نبوت پہ تو اللہ نے تب فائز کیا تھا وآدم بین الماء والطین. آدم وستیلی میچت آبس درمیانی یعنی اورنز بنیت آدم وسوین تخلیق گس نہیں تائم وقت اس پروردگار عالمین پنیس نبی تاجدارس نبوت تفویض کرمز. علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وجرت علیہ احکام النبوت فی تلک الحین. تمی وقت آئی نبوت احکام کے لاگو کرنے پر ذات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. العرف الشریع میں آپ کے عالم دین کہتے ہیں مطالعہ کریے پڑھیے اپنے علماء کو پڑھیے اور اس کے بعد مگر پڑھو عشق محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دل اسمن بسیت اعلان نبوت کے رخ انہیں میانے عزیزوں میانے دوستوں ہر کوئی جانتا ہے اعلان نبوت چوئی نبی تاجدارس کرنے مکے کا ایک ایک فرد کافر منافق یہود جتنے بھی جو کچھ بھی تھے ساری اس نبی تاجدارس منن صادق بیش منن امین. کیا اس منن
یم سات خانہ کعبس میں حجر اسود نصب کرنک وقت ووت نبی تاجدار آو فیصل حکم بناؤن جج بناؤن اے محمد یہ تھی ونیو تی کرو لڑائی پانویں گسن قبیلن نبی تاجدار یمن آلو کرت بلائیت اے محمد تھی ونیو پانویں دیو تو فیصلہ کرت کیا تمن اس پائی نبی تاجدار کرنے کنس طرف داری تو کنس ظلم کرنے نبی صاحب اعلان نبوت سے پہلے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا یلیم بلائن کوئی صفاس پر سینیر اعلان کرن سارے آ گئے ابو لہب بھی آ گیا اللہ اکبر کبیرہ ابو لہبن تلپنے آتھے نبیان یہ اعلان کردو میں کھایا تو شوہ معلوم انی رسول اللہ علیکم جميعا آقا نے اعلان کیا یمن گو ناگوار ابو لہبن کر وہو ابو لہبن کر بربلون نبی تاجدار علیہ السلام پنے ات تلینیت کت کرن وہ بعض علماء کہتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اللہ کو کب یہ گوارا ہوتا میرے رب نے کہا اے نبی اس ظالم نے تیری طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے آقا آپ کی طرف توہین برے لہجے میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے آپ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط طرح سے آپ کے سامنے اپنا حلیہ بناتا ہے اشارے کرتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب مذمت میں اللہ نے پوری سورت نازل کر دی آگے چلے میرے عزیزوں میرے دوستو یمس اوتان صادق لقب یمس اوتان امین ونن یمس اوتان پنن معاملاتن من فیصل بناون ایم نبیین یل اعلان نبوت کر یہ نبی گسن خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے ابو جہل یمن عقبہ بن ابو معیط یمن باقی کفار مکہ یمن اونٹ سنز ڈمی ناپاک ڈمی یہ انن یہ تراون شان نازن پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہائے 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 دین کو بڑا آسان سمجھ لیا ذرا یہ تو دیکھ لیتے اس نبی نے اس امت کی خاطر کتنی مشکلات کتنی تکالیف اٹھائی فاطمۃ الزہرا لاڑی ننے پاؤں سے گئی پنس بال صبس نش زارو قطار ودن چشمانی مبارک کو اش وسن یہ ڈمی وجن بون پنہ دست مبارک سی ڈپٹ سی صاف کرن شان ناز گردن ناز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمس نبیس اوتامک یم لک امین ونن صادق الوعد ونن یمس نبیس اوتامک یم پنن حکم بناون امسی نبیس سچ آو معاشرتی مقاطع سوشل بائیکاٹ کرنے شب ابو طالب میں محصور کر دیا گیا لین دین ایک معاملات کوئی سید نے اجازت کرنس کے کوئی سید کلام کرنس نے اجازت کے کوئی سن کر گسنس نے اجازت کے اور جنس نے کوئی سے اجازت کے انس نبی تاجدار علیہ السلام یہ تکالیف یم ظالم واتناون اللہ اکبر کبیرہ یہاں تک بھی روایت ہے کہ نبی تاجدار اندت ایک دو خانے کا بسمن سجدے یم ظالم آئی صادر چھ نبی پاک علیہ السلام ردائی ناشیم و ظالمون